بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں آپ کے اندر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 7 علاماتی تو سمجھ لیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی مچاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر یہ چیز مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہے، نبی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تو مسلسل دعائیں کرتے رہے اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنا دیا اور ایک آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ پر یقین رکھا، اور اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، برا کر ہی نہیں سکتا، اور میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا، میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہے تو یقیناً یہ اللہ سے ایک محبت کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ بہتر ہی کرے گا۔ اب آئیے وہ کون سی نشانیاں اور علامات ہے اور اپنے دل اور دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل اور دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے۔ میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے، اور اس وقت جب دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو دعا کرتے ہوئے اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی سی تری ہو اور دعائیں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے یا بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی سی تاری ہو اور بدن میں ایک رونگٹے جیسے ہمیں محسوس ہونے لگے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جو علامات ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامات ہے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی۔ دوسری جو ہے کہ ہم جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے، اس موقع پر کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اور اس وقت آنسو نکل آئے اور بندہ بلا تکلف اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تیری دعائیں قبول کر لی ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ سے رضا مانگیں کہ اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنے کی، اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامات اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بڑی پسند فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہے، اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر کی جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تھی اور ان پر پریشانی آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے کہ آپ تو چلو تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کو اپنے آنے کے بعد جو امت آئے گی، جو امت ہے، ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثال اپنے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا رونے کی سی، تو یہ دعائیں کی قبولیت کی علامت ہے، اور ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت آتی ہے وہ اس کی ایک مٹھاس، اس کی حلاوت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دل کیفیت اور اس کے جو احساس ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعا کر رہا ہے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالت گزر رہی ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر کے اس طریقے سے روتا ہے تو بلا ایک دم سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعا کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے اہل صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کھل جانا تہجد کے وقت میں، اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا۔ میرے دوستو، اسلام کے شہزادے ہو، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے ہی نہیں کہ دعا کرنے کی توفیق مل جائے، وہ بھی صبح کے وقت میں، کہ جب پوری دنیا سو رہی ہے اور بالکل رات کا سناٹا ہے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، سوائے ایک اللہ ہی کی ذات کے، کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہو، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر اور فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کے خاطر اور صرف میری رضا کے خاطر، صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاجت، پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور فرمائے، اور تمام خواہشوں کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔